الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. اما بعد جو ہے خطبہ ہوا کہ خطبہ میں پڑھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے خطبوں میں تو بہت ہے. یہاں تو خطبہ بھی الگ ہو، ہمارے یہاں تو وہی بکری کے پکڑ جو تین خطبے چھپے ہوئے ہیں، بس وہی اپنا ہاتھ پڑ گیا. ایک حضرت شاہ اسماعیل صاحب والا وہ تو سب جگہ، بس ایک حضرت مدینہ نے جہاد کا لکھا تھا، وہ خاص جگہ پڑھا جا، اور ایک مختصر ہمارا قاری شریف کو یہی پر یاد، مظفر کو بھی یاد ہے، ہارون کو بھی یاد ہے. چل فإن خير الحديث كتاب الله، بہترین ان احسن القصص کہا گیا قرآن میں، بہترین حدیث اور بہترین چیزیں قصے جو ہیں وہ تو کلام اللہ کے قطعی سمجھ گئے، عبرت عمل حالات. چل وخير الهدي هدي بس، محمد. اور بہترین طریقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے طریقے کے اوپر اگر چلے آدمی تو بالکل کامیاب. اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہو تو میرا اتباع کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. وشر الامور محدثات وشر مشر الامور انہا ہو تو انہا ہے پہلے تو شرع ہوا، تو شر بدترین امور جو ہے محدث بدعتیں جو کل آیا تھا نا، من احدث فی امرنا ھذا، بس یہ محدثات جو ہیں یہ بدترین چیزیں ہیں. وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وعن یوں کہیں حدیث میں بھی آیا کہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوا ہے دنیا میں، اس کے مقابلے میں ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لے. چل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم. کیوں کہ سب سے مبغوض ترین سمجھ گئے اللہ کے نزدیک تین آدمی، تین قومیں ہیں. تب ایک تو یہ کہ جو حرم میں الحاد کرے، حرم شریف میں الحاد بددینی کرے. ومن یشرک بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، قرآن کی آیت. یہ الحاد کے معنی جو ہے بددینی، گمراہی. اسی کے درمیان میں ہر کا درجہ بدعت کا ہے، اور اوپر کا درجہ ایک عقائد کے جو ہے ناش کرنے کا، خوارج جو ہے معتزلہ ہیں. جی ومبتغ في الاسلام سنة الجاہلیہ. بس، اور اسلام کے درمیان میں جاہلیت کی چیزوں کو کوئی سب جو ہے زندہ کرنا چاہے. مصر کے درمیان میں اس کا فرعون کا مجسمہ جو ہے اس کی تصویریں بننی شروع ہو رہی ہیں، اور اس کو لٹکایا جا رہا کہ یہ ہمارا تو اثر جو ہے یہ تھا، دین اسلام میں کہاں گیا. چل ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق یحرق دمہ. بس، اور کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کے خون کو بغیر حق کے گراوے، سمجھ گئے، اگر حق سے ہو، قصاص میں ہو چاہے یا رجم میں ہو، دوسری چیز ہے، بغیر کسی حق کے دشمنی کے درمیان میں کسی مسلمان کا خون گرائے، یہ مبغوض لوگوں میں. رواه البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. جو کہتے ہیں حضور کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، سمجھ گئے، چاہے شروع میں چلی جائے جیسے بے حساب والے کی دعا سے جائیں گے، چاہے کچھ تھوڑے بہت جتنے کھا کے چلی جائے بھی سب جائیں گے، مگر وہ سب انکار کر دے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے کیا رسول اللہ انکار کون کر دے گا. چلیے. قیل ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. بس رواه یہ البخاری. حضور نے تو انکار کرنے کا مطلب کہ میری نافرمانی کرے، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا کہنا ماننا نہیں، مانا بس، جب کہنا نہیں ماننے انکار ہو گیا. جی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. یوں کہیں جائے حضور سو رہے تھے، تین فرشتے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے خواب کے درمیان میں یوں کہا کہ ان کی ایک مثال بتاؤ. دوسرے نے کہا کہ تو سو رہے ہیں، اسے دوسرے نے کہا کہ نہیں پڑے سو رہا ہوں، ان کی آنکھ سو رہی، ان کا دل جاگ رہا، لہٰذا سنیں گے سمجھیں گے. چل خامی سب انبیاء کی نوم جو ہوا کرتی ہے، سمجھ گئے، وہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دل کا جاگتا ہوا ہوتا ہے،
समझ गए, आंखें सोती हुई होती हैं, सारे अंबिया का है। वो आपने ये देखा कि सो रहे थे? हैं? नहीं, ये तो वाकया सो रहे थे तो ख्वाब में अगला वाकया देखा कि 3 फरिश्ते आए। हुजूर सो रहे थे, इस तरह से वैसे सो रहे थे, बस सोने के दरमियान में ये देखा कि 3 फरिश्ते आए। और एक ने कहा कि इन बड़े मियाँ की कोई मिसाल बताओ। दूसरे ने कहा ये तो सो रहे। किसी ने कहा कि नहीं, इनका दिल जाग रहा और जो है आंखें सो रही। समझ गए? बस इनका कायदा यह है कि अंबिया जो हुआ करते हैं उनका दिल जो है सोने में भी जागता रहता, वो ऐसा नहीं होता जिस हम सोए। इसी बिना पर अंबिया जो ख्वाब में देखते हैं वो वही हुआ करते, क्योंकि दिल उनका जागता होता। इसी बिना पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब पर हज़रत इस्माइल को जुदा करने का इरादा कर दिया था। वरना जो है एक मुसलमान को, बच्चे को, ये कराबत को समझ गया ख्वाब पर थोड़ी करता, बच्चों का अंबिया का ख्वाब जो होता है वो जो है बस इसी बात से जो कुरान पाक में उनकी तारीफ की गई, तसद्दक़ तो गया तो अपने ख्वाब को बिल्कुल सच्चा कर दिया। قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. یوں کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے جو ہے ایک مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد جو ہے اس کی مکان کی جو ہے بہت زوردار دعوت کی 300 ریال میں ہو جائے. وبعث داعيا. بولونڈو کون ہو تم دونوں؟ تمہارے پرسوں کا ہے منگل کی رات میں قاضی صاحب کے یہاں دعوت ہے. تینوں سے چوتھا کوئی وہ ہوئی سنا ہماری جان پہچان کبھی ایک ہی جائے اسے تھوڑا تھوڑا پہچاننا شروع کیا ہے نا. تیسرے تو شامل ہے، پہلے سب دو فرمایا. تیسرے تو شامل ہے، تیسرا تو شامل تھا، وہ نئے سے دو دعوت دی. ہاں نہیں میں کسی کو دیکھا تھا، میں نے یہی مراد ہے جو اسے تو پہچاننے لگا دور. چل وبعث داعيا فمن بس اجاب. اس کے بعد جو کہیں ان کی مثال ہے کہ ایک شخص نے جو ہے مکان بنا اور جو ہے ایک اعلان کر دیا دعوت عامہ ہے بھائی کل کو فلانے کے مکان کی. بس جس شخص نے ہاں کر لی اسے وہ دعوت میں پہنچ گیا، مزے کیے اور مار کھائے جنت کے، سمجھے. اور جس نے جو ہے لڑنے چلا گیا کسی سے وہ رہ گیا. ومن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة. مادوا بس جس نے ہاں قبول کر لی سمجھ گئے وہ تو جو ہے پہنچ گیا دسترخوان پر اور وہ خوب مار مارے. اور جس نے کہا میں نہیں آتا ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا اولوها له. جو کہا کہ بھائی تو گول گول بات ہوئی، دعوت کر دی، آیا کوئی نہیں آیا، کیا ہوا اس کو اور واضح کرو. اول ہوا اس کی تفسیر بیان کرو. اولوہا لہو ان کے واسطے اس کی تفسیر بھی کر دو. یہ حضور کے واسطے جنہوں نے خواب دیکھے نا، یہ تو گول گول بات ہے نا. ایک آدمی نے مکان بنایا اور دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کہہ دیا جس کا چاہے اور کھانے کو آگے. اس کی شرح کرو کیا مطلب یہی. وقالوا اولوها له یفقہ ہاں اس کو جو ہے اس کو واضح کر دو تاکہ اچھی کے بات سمجھ آئے. قال بعضهم انه نائم. پھر وہی سوال جواب ہوا کہ بھائی وہ تو سو رہا ہے، اس کا کیا تفسیر کرو. کیا دوسرے نے کہا کہ وہی بات کہی کہ دل نہیں جاگ رہا، دل نہیں سو رہا جاگ چلے. ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار والجنة والدار. کیوں کہتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا نا جو گیا جنت کے مزے کھا، کیوں کہ گھر تو ہے جنت. والداعي محمد. بس اور بنانے والے اس کے اللہ میاں سنو گئے. اور انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی بھیجیا کہ آؤ دعوت ہے، وہ دائی بلانے والے حضور جو جنت کی کا بلا رہے. جس نے حضور کا کہنا مان لیا وہ تو جنت میں چلا جا. ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. بس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اتباع لوگوں میں فارق ہے. لوگوں جو نام ہے گویا جو ہے یہ جو ہے ایک دیوار ہے. جو کہنا ماننے گا وہ تو گویا مطیعوں میں ہوگا، اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ کے دسترخوان سے کھا لے گا، اللہ کا دسترخوان جنت میں بچھڑا. اور جو انکار کر دے گا سمجھ گئے تو یہ ہے جو سمجھ گئے یہ ہے فارغ. جس کو جو ان کا کہنا مانے گا وہ آ جائے گا، جو نہیں ماننے گا. جی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ
قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. کچھ لوگ آئے اور جیسا شوق ہوا کرے بزرگوں کے حالات سننے کا، انہوں نے کہا حضور کا معمول بتاؤ، رات میں دن میں نماز کا، روزے کا، کھانے کا، پینے کا کیا تھا. جی فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. حضرت عائشہ نے فرما دیا، سمجھ گئے کہ بھائی جو ہے تشریف لاتے ہیں، کبھی 2-4 رکعت جو ہے سونے سے پہلے پڑھیں اور کبھی لیٹ جائیں اور اخیر شب میں آدھی شب میں اٹھ کے پڑھیں، اور یہ ہے دن کے درمیان میں جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں بھی کریں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، گھر کا کاروبار بھی کریں، ماں باہر بھی تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ یہ تو ایسے ہی کمی سی ہے، ایسی کرنی چاہیے عبادت تو کہ بس آدمی نہ کھاوے نہ پیوے نہ کچھ کرے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، اس سے کہیں عبادت. انہوں نے لوگوں نے اس کو کم سمجھا. تقالوہا، لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا، قلیل سمجھا، کیوں کہا کم ہے. آپس میں خیال کیا. جی ہاں فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. کس کی بات ہے؟ جب حضرت عائشہ نے خبر دی نا حضور کے معمولات کی، جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ رات کو یوں کریں، دن کو یوں کریں، کھانے پینے جو ہے، تو انہیں ان لوگوں نے جو پوچھنے کے واسطے آئے تھے اس کو کچھ کم سمجھا. میرا لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا. انہوں نے پوچھا تھا یہ کہا کہ کم ہے عبادت. جس کو میں نے کہا نا کہ عبادت دیا جائے بھائی، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیویوں سے صحبت کرنا بھی ہے، بیویوں سے ملنا بھی ہے، تو اس بات جو ہے یوں نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے جیسے میں نے کہا بھی کہ عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ رات بھر جو ہے کھڑا ہی رہے، بس قیام میں کرو، کیوں جائے رکوع سجدے میں رہے، لیٹے ہی نہ. ایک نے کہا کہ بھائی یہ عبادت تو یہ ہے کہ کبھی افطار کرتے نہ دے روزہ کبھی. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. یوں کہا لوگوں نے کہ بھائی ہمیں حضور کی اس میں کیا حیثیت کرنی، اگر کم ہے تو ہم کیا حیثیت کریں. ان تو وہ ہیں کہ جو چیز کے متعلق جائیں نا پتہ صلی اللہ علیہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ان کے تو اگلے پیچھے سے گناہ معاف ہے. ہم تو بھائی گنہگار ہیں، ہمیں تو عبادت یوں کرنی چاہیے. چلیے وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. یوں کہنے لگا بھائی یوں نہیں. ایک نے تو انہوں نے عہد کیا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سونے کا نہیں، اور دوسرے نے عہد کیا اس بات کا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کرنے کا. وقال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. اور تیسرے نے کہا کہ آج سے عہد کیا میں نے جو کبھی بیوی کے پاس بھی نہ ہوں. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں نے یہ کہا تھا، سمجھ گئے، یا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہوگا اور یا وہی نے کہہ دیا ہوگا. انہیں ان کے خبر کرنے والے کیا کروں، اوپر سے بھی آوے، نیچے سے بھی آوے، اندر سے بھی آوے، کیا دوں. اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. ہاں حضور نے فرمایا کہ بھائی تم لوگوں نے یوں کہا اور میری عبادت کم سمجھا. سمجھے، دیکھو میں قسم کھانا چاہتا ہوں کہ اللہ علیہ شانوں سے مجھ سے زیادہ ڈرنے والے تم نہیں ہے. اور ہے بات ہے، اور اللہ علیہ شانوں کا شہر ہے کہ سامنے تقویٰ کرنے والا مجھ سے تم سے نہیں. میں کھاتا بھی ہوں، بیوی کے پاس جاتا بھی ہوں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور ہاں کے لیے ہمارے یہاں کہا کہ انہیں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. سنا کبھی مطلب بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. آدمی یہ کہ اگر دونوں کو بھاگا چلا جائے اور کہیں ٹھوکر لگی پھٹاک بھی تو وہی سمجھ گا، اور جو سیدھا چلتا رہا منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے، میں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. چلیے لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. تو بھائی دیکھو میں تم سے زیادہ سب سے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تم سب سے زیادہ تقویٰ بھی میں بھی ہے. سمجھ گئے، میرا اتباع کرو. سمجھ گئے، اور جو ہے اور میں کھاتا بھی ہوں، سمجھ گئے، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا اللہ سمجھ وہ میرا صحیح بھائی. میرا طریقہ جو ہے وہ تو اعتدال کا ہے. چلیے
متفق علیہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرقص فیہ فتنزه عنه قوم فرخص فیہ فتنزه عنه قوم. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی سمجھ گئے, اور اس میں جو ہے کچھ رخصت کی بات تھی. رخصت یعنی ایک تو عظیمت کا لال ہے, پکی پکی باتیں, اور ایک رخصت کا لال, اس میں کچھ رخصت تھی سمجھ گئے. ایک جگہ سے دوسرے قصے میں آیا, یہ وہی ممکن ہے یہ وہی ہو یعنی اور حدیث میں, اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے بیوی کو پیار کر لیا. ازواج مطہرات میں سے جب جو ہے جو سامنے آئی ہو اور طبیعت چاہو ادھر کو ٹوٹا جو ہے کسی پوچھ سمجھ گئے تو بعد دفعہ آدمی جو ہے ویسی کر لے. لوگوں نے یوں کہا, لوگوں نے کہا بھائی یہ تو گری ہوئی سی بات ہے, چل وقار کے خلاف ہے نہیں. ارے بھائی وہ کام کر رہی ہے, یہ ہو رہا تو آپ نے جا کے چل چل یہ رخصت نا, رخصت کہتے ہیں, رخصت کہہ رہے ہیں ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق سکی. حضور نے ایک بات کی اور اس بات میں رخصت تھی, اور بات کی وہی پیار کرنے کی, اس میں رخصت ہوئی نہیں. اب بھائی کیوار بند ہو تو کوئی ادھر سے آوے نہ جاوے نہ, اب کھلے کیواروں آ رہے ہیں, آپ نے چلتے چلتے کیا تو بیوی کو مگر نہ غیر کو نہیں, مگر یہ بھی تو ذرا کچھ ایسی بات ہے کہ کوئی دیکھ لے ادھر سے چلے جی. فتنزہ عنہ قوم, لوگوں نے جو ہے اس کو ذرا یوں کا سمجھا گری ہوئی بات کہ بھائی ایسا نہیں, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. چل فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال. یوں کہا جو بات پہنچی نا, مضمون وہی ہے جو پہلے حدیث ہے, وہی ہے کہ بھائی جو ہے جن باتوں کا جو ہے ضروری ہے میں بتا چکا ہوں, جس میں گنجائش ہے اس میں تنگی نہ کرو. سمجھ گئے, بیوی کو پیار کرنا جائز ہے نہیں, کھڑے کھڑے جائز ہے, بس اب یہ جائز ہونے کو جو حضور ہی بتائیں گے. حضور کی تو اخبار پاٹ سے معلوم ہوگا کہ جن بچوں کے درمیان میں نے رخصت کی ہے اور میں رخصتیں کرتا ہوں, ان کو رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے. یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جب یہ تو گری ہوئی بات ہے. چل فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله. لوگ بھائی لوگ جو ایسی باتوں سے ذرا اعتراض کرنا چاہیں جسے میں کروں, سمجھ گئے. حالانکہ جب میں ایک کام کو کر رہا ہوں تو اس کے جو ہے عین حق ہونے کے درمیان میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے میں کیا تعامل ہو سکے. یہی ہے جن کے سونے کو عبادت فضیلت ہے عبادت پر, سنا, یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان. بس کامل مسلمان وہ ہیں جن کے سونے میں بھی وہ ثواب ہے جو ہماری نماز پڑھنے میں نہیں. اس بات ہے کہ وہ وہی بات کہ جو دین کے واسطے کیا تھا, اللہ کے واسطے سونے, اللہ کے حق ادا کرنے کے واسطے, عبادت کا حق ادا کرنے کے واسطے سویں, اللہ کی مرضی سمجھ کے سویں. بس میرے والد صاحب یوں فرمایا کرتے تھے اور بہت دفعہ کہ سنت کے معافی خانے میں جانا خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے افضل ہے. بالکل اس بات ہے کہ اصل جو دین جو ہے وہ تو اتباع ہے سید القونین کا, سمجھ گئے. بس جو انہوں نے کر دکھلایا وہ آئین دین ہے, اور ہم اپنی طرف سے جو ہے کچھ گھر کے جو ہے کر دیں, اور جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں. ایک آدمی ایسے بعد نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی عصر کے بعد نفلیں, دوسرے صحابی سے کہنے لگا کہ اللہ میاں مجھے نماز پہ بھی گناہ کرے گا. نماز جو ہے وہ بھی ایسا ہے جس کے اوپر جب میں 2 تھپڑ مارنا کیوں پڑی. انہوں نے کہا نہیں, نماز پڑھنے نہیں کرنے کا, تیرے بے وقت پڑھنے پڑ کرے. عصر کے بعد میں نفلیں کرنا تو یہاں نماز پڑھنی ہوا, بے وقت کرنے پڑوا. بس یہی وہ کہیں کہ اتباع سنت کا کہ ہمارے حضرت شیخ الہند کا نام سنا, کوئی نام سنا؟ تم نے کہاں سن لیا ہو؟ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدوں کا معمول وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنے کا تھا. حضرت شیخ الہند کا معمول 2 وطروں کے بعد, اور حدیث کے زمانے میں آیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے سے آدھا ہے.
سنا بیٹھ کے کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ کے نماز پڑھے ہے اور اس کا آدھا سواب ہو پھر آدھا کیوں کھویا؟ تو حضرت شیخ نے سنا جواب یہ دیا کہ بھائی ہمیں تو آدھا ہی گوارا ہے، حضور نے کیا تھا، حضور نے کیا تھا، ہمیں تو آدھا ہی گوارا۔ بس محبت کی باتیں ہیں یہ، محبوب کے ٹائم جو ہوا کرے، جو محبت ہو جائے بس اس کی جو ہے ہر بات اچھی لگا کرے جی ہے جی کراٹ نہ قال ما بال اقوام يتنزهون عن شيء يصنعه. وہی بات ہے نا، وہ اوپر سے چلی تو حضور نے ایک بات کی تھی، اس میں کوئی رخصت اختیار تھا، لوگوں نے اس کو تنزع کیا تو حضور نے خطبے میں اس پر ڈانٹا تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے تنزع کرتے ہیں مگر ہلکا سمجھتے ہیں، جس کو میں کرتا ہوں۔ میں مولوی صاحب تمہارا آدمی خط دینے کب پاس ہوگا؟ اچھا صبح کی نماز میں جو بس 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 ابھی جو ہے انشاءاللہ ایک ضروری خط آیا ہوا شمیم کا، وہ ہے یہاں یہ پوچھے کہ انہیں جو ہے مامو یامین میں اور شمیم میں آسان کس کو دینا؟ مامو یامین کو بس حکیم یامین کو دیں، شمیم کو نہ دیں۔ شمیم بہت خفا ہو اس بات کے اوپر کہ ڈاک کبھی یامین کے پاس آ گئے اور کبھی جو ہے شادی کے پاس آ گئے، شادی کے پاس تو بہت ہی دھیان دے، مگر میں اس سے کہہ نہیں چکا کہ بغیر نام سے کہ بھائی مجھے جو ہے لوگ جو ہے خط لکھنے والے یوں کہیں کہ جو آپ مامو یامین کے پاس بھیجو یا شادی کے ہاتھ بھیجو، تمہارے دفتر میں جو رکھا جائے نا وہ ایسا ہو جیسے میرے دفتر میں پڑ گیا۔ مشہور لوگ ہیں، ڈاک میں دفتر میں رکھی جائے ان کے تو پھر وہ کئی دن تک رکھ جاؤ جی۔ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. بس یہ کہتا میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کا خوف مجھ میں تم سے زیادہ ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی باتیں ہوتی تو میں ضرور کرتا ہوں، جب میں کر رہا ہوں تو یہ سمجھو کہ ان میں کچھ گنجائش ہے مجھے کرنا جی۔ متفق علیہ۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يعبرون النخل فقال حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، مکے میں تو درخت ہوتے نہیں، حضوروں کے پھل نہیں ہوتے اب تک بھی نہیں، حضور مدینے میں تشریف لائے۔ ان مدینے والوں کا دستور یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کو کھجوروں کو پیون لگایا کرتے تھے۔ پیون لگانے جانے سنا ہے بس، بہت سے درخت جو ہیں، بہت سے پھل جو ہیں وہ بغیر پیون کے جو ہے پھل نہیں لاتے، اور پیون کے طریقے کئی ہیں سمجھے، آموں میں بھی یہ بات اور لوکات میں زیادہ اور بہت سے اور پیون کے طریقے بھی بہت ہیں سمجھے۔ ان میں ایک تو نر ہو ایک مادہ ہو درختوں میں، تو پیون جو کہلاتے کہ وہ جو نر درخت ہو یہ باغ والے پہچانے کہ یہ نر ہے مادہ، تو وہ جو پیون جو کہلاتے کہ وہ جو نر قسم کے ہو نا، بس کبھی تو اس کی ٹہنی توڑ کر اور یہ جو مادہ ہو اس کے درخت میں لگا دیں، اس میں سے توڑ کر، اور کبھی جو ہے ایک رسی سے اس کو اس سے جوڑ دیں سمجھ گئے۔ اور بعض کئی طریقے اس کے پیون کے بہت ہیں باغ والوں کے، اور بعض دفعہ ایسا کریں کہ جہاں جو ہے 2-3 مادہ کے درخت ہے اس کے بیچ میں ایک درخت جو ہے نر کا جما دے، اس کی ہوا سے کر پیون ہوتا رہے چاروں طرف بس، اور جب پیون نہیں لگایا جاتا تو پھر وہ پڑ لاتا نہیں۔ یہ کھجوریں جو ہے یہ پیون کی بڑی آدھی ہاں ظاہر بات ہے کہ لونڈا بھی لونڈا ہوا بھی، میں نے کہا نا کہ کئی طریقے ہیں اس کے بہت، بالکل بہت سے طریقے ہیں اس کے سمجھ گئے۔ یوں کہیں کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کی خلقت جو ہے اس مٹی سے ہوئی تھی جو آدمی کی جس سے آدمی بنا، سنی بات ہاں یہ بہت مشہور ہے۔ اس کی خلقت جو ہے کھجور کے درخت کی
اس مٹی سے بچی ہوئی تھی جس سے آج آدمی شریف پیدا ہوئے. تو اس میں بہت سی حرکتیں آدمیوں جیسی ہیں, بہت سی چیزیں اس کے آدمیوں جیسی, ان میں ایک یہ بھی ہے. تو مگر اتنے میاں بیوی پیدا ملے نا, اتنے اولاد ہو جو تو اس کا بھی یہی ہے, اتنے پیور ملے گا. اور ایسا دیکھ اس کے بعد یہ مشہور ہے بہت کہ یہ اس پر جتنا چاہے پانی آ جاؤ گردن تک, اور دیکھا بھی تجربہ کیا گردن تک, تو مگر 6 مہینے کھڑا رہے گا اس میں. لیکن جہاں پانی اس کے سر کے اوپر پایا جو بھی مر جاؤ آدمیوں کی طرف سے, تو جو ہے کہ جہاں سر کے اوپر پانی پہنچا وہ ڈوب جا. اس کے جو ہے محنت سے قریب بہت سے درخت اب تو نہیں ہے, کٹ کٹا گئے. تو مگر وہ پانی بہت ہوتا ہوا, بٹ وہاں جو ہے وہ پانی جو ہے اچھے مہینے 4 مہینے تک پانی میں کھڑا رہا, کچھ نہیں. لیکن جب پانی جو ہے اتنا ہو جائے گا کہ اس کے سر کے اوپر چلا جا بس جو ہی مر جائے گا وہ جو. اور بھی کئی چیزیں اس میں چل. وهم يبرون النخل فقال ما تصنعون؟ حضور نے میں یہ کیا حرکت ہے؟ ارے بھائی میاں بیوی کوئی 10 میں ہوا کرے چھوڑ دو. صحابہ تو اطاعت کے پوچھتے تھے ہی وہ چھوڑ دیا, استاد جو رکھتی وہ پھلی نہ ہے. قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. آج حضور میں یہ تو کچھ شگون کی بات معلوم ہو بری, بھائی اس کی ٹہنی سے ملاؤ, اس کی ٹہنی سے ملاؤ, ٹہنی سے جاؤ. بھائی ہمارے دور کے زمانے میں تو کوئی کام نہیں چلے, وہاں سے ایک ٹہنی سے ٹہنی ملا دو, کیا کام چلے چل. فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له. حضور نے تعمیر کی. اس سال جو ہے کھجور کے جب بہت کم آئے, مرے مرے چھوٹے چھوٹے. حضور نے لوگوں نے کیا, حضور نے ماں تم عالم دو موری دنیا کو. اچھا بھائی کہ تو یہ دنیا میں چیزیں جو ہے حد جواب سب تم جس طرح کرتے ہو کرتے رہو, ہماری لائن کا یہ مسئلہ نہیں. فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه. بس میں حضور میں کہ بھائی دیکھو میں آدمی ہوں, سمجھ گئے. اگر میں دین کی کوئی بات کہوں وہ تو وہی انہوں اللہ وحی ہوا, لیکن میں اگر جو دنیا داری کی باتوں میں کچھ کہوں اور اس کے درمیان میں تمہارے تجربے کے خلاف ہو, تمہارے معمول کے خلاف ہو, تو پھر اس کا یہ نہیں کہہ دیں کہ حضرت کی زبان سے نکل گیا تو ہو ہی کے رہے گا. چل فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر رواه مسلم. چل. اور جو میں اپنی بات اپنے خیال سے دنیا کی چیزوں میں کوئی بات کروں, میں کرتے رہو تعبیر, جیسے تم کیا کرتے تھے جب اس سے نقصان ہوا اور وہی کی بات نہیں تھی کہ اللہ میں نے کہو کہ تعبیر نہ کرو. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم. بس کہہ جاؤ جیسے ایک پلین میں مثال سے پہلے دی تھی مکان کی, یہ مثالیں جو دی جائے کہ نا یہ بات کو سمجھانے کے بعد صبح کے سمجھ گئے. تو یوں کہیں حضور میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آیا قوم کے پاس اور اس نے یوں کہا انا نذیر العریان کرو جی, انا نذیر العریان, اور اس نے کہا میں نذیر العریان ہوں. نذیر العریان کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ عرب کے درمیان میں پہلے زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی جو ہے بڑا سنگین واقعہ ہوا کرتا سمجھ گئے بالکل, تو آدمی جو لنگی باندھے ہوئے ہوتا اس کو وہاں سے کھول کر اور مادرزاد ننگا اور یوں پھیلایا کرتا. جب لوگ دیکھتے تھے اسے کہ ننگا ہو گیا اور چادر پھیلا رہا تو سب گھبرا جاتے تھے, کوئی آفت نہیں آئی. سمجھا, ورنہ اس پتہ بھی وقت نہیں ملا کہ گھر سے کوئی اور کپڑا اٹھا لے, کوئی مصیبت فوری آ گئی تو لنگی جو باندھی ہوئی تھا تو حضور نے میری مثال نذیر اور عریان جیسی ہے, سمجھ گئے, کہ جو سخت خطرے کی چیز کے اوپر جو ہے لوگوں کو متنبع کرے. جی. فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني. بس اب اس کے وجہ کہ نذیر اور عریان اگر جو ہے وہ ہوگا نا کوئی گھبراہٹ کے بعد کاٹ لے, اب اگر وہ نذیر اور عریان یوں کہے کپڑا ہلا کے ارے میں نے دیکھا پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا تمہیں لوٹنے کے بعد تمہارے گاؤں کو وہ ہے وہ تمہیں گئے لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے, خوب مانیں گے. اس واقعے کا بڑے دستور کا ہی ہے, سمجھ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے خبر دے رہا ہے ایسی مصیبت کی کہ سب گرفتار, سمجھ گئے. تو میں بھی تمہارے نذیر و عریان ہوں, سمجھ گئے. تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ جہنم آ رہی تمہارے اوپر,
عذاب آنے کو ہے. وإني أنا النذير العريان فالنجاء بس اپنے آپ کو بچا لو اگر بچنا ہے. اور نہیں تو جاری جو ہے تھوڑی دیر کے دوران میں ہاتھ پاؤں پکڑ کے اور جہنم کے جو ہے گڑھے میں ڈال دیے جاؤ گے. فأطاعته طائفة من قومه بس اس کی بات کو بعضوں نے تو مان لیا, اسی نذیر اڑیان کی باتوں کو. فادلجوا فانطلقوا على مهله بس اور اس کے بعد مان کر اور اخیر سب میں چپکے سے جو ہے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چلے گئے. سنو گے وہ تو بچ گئے نہیں جب بھاگ گئے چپکے سے آدھی رات. اور بعضوں نے یوں کہا کہ بھائی یہ تو یہی بکا کرے یہ لشکر آ گیا, ہمیں خبر بھی نہیں. اور وہ بس صبح لشکر میں آگے جو ہے ان کے بعد دعویٰ بول گیا, مر گئے. اسی طرح سے میں ہوں نذیر اڑیان ہوں, جہنم سے ڈرا رہا ہوں. اگر جو ہے کوئی ایمان لا کر جلدی سے اندھیرے میں جنت میں چلے جاؤ گے تو چلے جاؤ گے, اور نہیں تو صبح کا عذاب حاضر جا جائے گا تمہارے کو. جی فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. بس ایک قوم نے تو اس کی بات مان لی اور وہ اندھیرے میں جو ہے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ تو بچ گئے. اور ایک آدمی کچھ قوم نے اس کی بات کو جھٹلایا, وہ پڑے مجھے سوتے رہے. صبح آ کے اس لشکر نے اور سب کو جو ہے تحس نحس کر کے لوٹ لاٹ کے لے گئے. اسی طرح سے میں نذیر اڑیان ہوں تمہارے واسطے. جی فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم وہ لشکر آیا اور صبح کو آ کر اور ان سب کو جو ہے اجتاح کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا. بس سب کو جڑ سے اکھاڑ دیا, میں نے سب کو مار دیا. تلواروں کو مار کے مردوں کو عورتوں کو جو ہے قیدی بنا کے لے گئے اور مار لوٹ کے لے گئے. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني. یہی مثال اس کی جو میرا کہنا مانے, جس نے نذیر اڑیان کا کہنا مانا اور جو ہے ایمان لیا وے اور اپنے آپ کو بچا لے. اور اس شخص کہ جس نے نذیر اڑیان کی بات کو جھٹلایا, میری بات کو جھٹلا دے, سنو گے, اور نہ مانے جہنم میں جائے گا. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق عليه. کوئی فصل ہے آس پاس نہیں. ہاں جی بالکل نہیں, ہمیں کیا چلا رہے مگر یوں بات سمجھ نہیں آتی. کیا 10 تربوز میں 1 گھنٹہ لگ جاؤ, پڑا لگ جاؤ, چھوڑ جا بھائی چھوڑ.